یا اللہ یا رحمان یا رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب بھائیوں کو روحانی رمضان کی 12ویں نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آج کا پہلا سوال ہمارے پاس سید صفی احمد عظیمی صاحب کا ہے. جی صفی صاحب آپ سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال آج کا جو سوال ہے وہ موسم کی حوالے سے ہے کہ جو موسم میں جو تغیر اور تبدل ہوتا ہے اس کا انسانی صلاحیتوں پہ ظاہری اور باطنی صلاحیتیں جو ہوتی ہیں کیا یہ بھی متاثر ہوتی ہیں؟ اور موسم کا جو تغیر ہے یہ کیا ہے، یہ کیوں اس شدت کے ساتھ سامنے آ رہا ہے؟ جی دیکھیں، آپ کے سوال بن گئے دو حصے کہ کیا موسمی تغیرات کا جسم انسانی پر اثر ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ کیا بنا آپ کا؟ یہ کس وجہ سے اتنی شدت سے سامنے آ رہا ہے کہ اس کی جو شدت ہے؟ جی ہاں، موسمی تغیرات کی جو شدت ہے، بظاہر جو شدت ہے، اس کی کیا وجہ؟ یہی آپ کا سوال بن گیا نا؟ جی جی. اچھا بالکل. پہلے تو میں طب کے حوالے سے اس کو بیان کر دوں کہ انسانی جسم پر موسمی تغیرات کے بہت زیادہ اثرات ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں ابھی فی الحال، انڈو پاک کا جو خطہ ہے، یہاں پہ ہم 4 مختلف موسموں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، جبکہ طب یونانی نے مزاج بھی 4 ہی بتائے. ٹھیک ہے، تو کچھ علاقوں میں ایک موسم ملتا ہے، کچھ میں 2 ملتے ہیں، کچھ میں 3 ملتے ہیں، اور کچھ میں 4 بھی ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر یہ 4 مزاج آپس میں جمع ہوتے جاتے ہیں اور یہ کافی سارے مزاج بن جاتے ہیں. تو مزاج کیا ہے؟ مزاج ہے آپ کے جسمانی اعضاء، بیرونی و اندرونی کا ٹیمپرامنٹ اینڈ ٹیمپریچر. ٹھیک ہے، اس کے مطابق دیکھیں، طب کے مطابق اگر طب کے اینگل سے دیکھیں پہلے اس کو، تو 4 بنیادی ٹیمپرامنٹس آ گئے: خشکی، گرمی، سردی اور تری. اب آپ باہر آ جائیں موسم میں، آپ کو موسم میں بھی یہی 4 کیفیات ملتی ہیں: خشکی، سردی، گرمی اور تری. ٹھیک ہے. اچھا، کبھی بھی طب یہ کہتی ہے کہ کبھی بھی مفرد یہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہوتا، اکیلا نہیں ہوگا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی آج خشک موسم ہے. ٹھیک ہے، تو وہ 2 ٹیمپرامنٹس کے ساتھ مل کر مرکب ہوتا ہے. خشک اور گرم ہوگا، خشک اور سرد ہوگا. ایسے ہی جب وہ گرم کہیں گے تو گرم کون سا گرم؟ گرم اور خشک ہوگا، اور گرم اور تر ہوگا. پھر آگے آ جائیں آپ، تر، تو تر میں تر کون سا؟ تر اور گرم، اور تر اور سرد. ایسے ہی سرد میں سرد اور تر، اور سرد اور خشک. ٹھیک ہے، تو جب جس لفظ کے ساتھ پہلا ٹیمپرامنٹ لگے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حاوی ہے، وہ کم سے کم 50% سے اس کا اثر زیادہ ہے. جیسے مثلا ہم نے کہا گرم اور خشک، جب گرم پہلے لگا اس کا مطلب ہے 50-60% گرم ہے، اور باقی اس میں اب خشکی پیدا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا اندرونی ٹیمپرامنٹ، اور یہ نشاندہی کرتا ہے ٹمپریچر کی، کہ اندر کا ٹیمپرامنٹ کیا، کس قسم کا ماحول بنا رہا ہے، کس قسم کا انوائرمنٹ بنا رہا ہے. اب آ جائیں آپ باہر کی طرف. انسانی ساخت ایسی بنی ہوئی ہے کہ اگر باہر کا موسم گرم خشک ہوگا
تو اندر کا مزاج معتدل ہوگا، اندر کا مزاج حالت صحت میں اگلا ایک قدم آگے ہوگا. مثلا اگر باہر کا موسم گرم خشک ہے تو اندر کا گرم ہی ہوگا، لیکن گرم کے ساتھ وہ تر ہوگا. اگر وہ گرم اور تر ہے تو آپ حالت صحت میں اس کی خشکی کا جو اثرات ہیں، گرمی تری اس کو کاٹتی رہے گی. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے گرم خشک موسم میں اندر کی گرمی اور تری قائم نہ رہ سکے تو کیا ہوگا؟ امراض جنم لیں گے اور وہ موسمی امراض کا شکار ہو جائے گا وہ جسم. ٹھیک ہے، اس کے علاج کے لیے کیا کریں گے؟ ہمیں ڈیفینیٹلی اگر باہر کا موسم گرم خشک تھا اور ہمارا اندرونی ماحول جو ہے وہ گرم تر ہونا چاہیے تھا اور اب وہ نہیں ہے، تو اب ہم علاج کے طور پہ کیا کریں گے؟ قدرتی تعاون کریں گے اس جسم کے ساتھ کہ ہم اس کو گرم تر کی طرف لے جائیں گے. ٹھیک ہے، گرم تر اغذیہ، گرم تر ادویہ کا استعمال کر کے ہم اس کو حالت صحت میں لے جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2، بیرونی طور پر بھی ہم گرم تر یا تر گرم کی طرف جائیں گے. پنکھا لگا لیں گے، اے سی لگائیں گے تو تر اور سرد بن جائے گا، مطلب گرم سے ہٹ جائیں گے. پنکھا لگائیں گے تو تر اور گرم بن جائے گا. پیڈسٹل فین کے ساتھ وہ جو لگاتے ہیں واٹر کولر وغیرہ تو تر اور گرم ہو جاتا ہے وہ بھی. ٹھیک ہے، تو بیرونی اور اندرونی عوامل مل کے صحت کا سامان کیا جاتا ہے. تو اب آپ اس کو اس اینگل سے سمجھیں کہ بدلتے ہوئے موسم کیسے ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہوں گے. مثلا اگر گرمی کا موسم 2 مہینے رہنا تھا تو جسم نے آہستہ آہستہ اپنے جسم کو تیار کیا گرمی اور خشکی کے لیے، اور اچانک پتہ لگا بارشیں اتنی بڑھ گئیں کہ وہ خشکی اور سردی کی طرف چل پڑا یا خشکی اور گرمی کی طرف. تو کیا ہوگا؟ موسم میں ایک حیرانگی کی کیفیت ہوگی جو اس کے افعال میں تعطل ہوگا اور اس کے جسمانی افعال میں فرق پڑے گا. اس کے اثرات آپ کو خالی آپ کے جسم پر نہیں آئیں گے، وہ آپ کے ذہن پر بھی آئیں گے. آپ کے نفسیاتی اثرات بھی آپ محسوس کریں گے، آپ اس کے جسمانی اثرات بھی محسوس کریں گے. تو اس طریقے سے تو جسم پر موسمی تغیرات کے اثرات آتے ہیں، اور جس کا ہمیں ہر مرتبہ ہمارا سے واسطہ پڑتا ہے اور اسی وجہ سے بیمار بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بالکل اس کا اثر ہوتا ہے. یہ ہو گیا آپ کے سوال کا پہلا حصہ کہ انسانی جسم پر موسمی تغیرات کے کیا اثرات ہوتے ہیں. تو یس ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب آ جائیں آپ کے سوال کی دوسری طرف، یہ کہ موسمی تغیرات کیوں ہوتے ہیں، ہے نا. اگر ہم جیو سائنس کو بھی اگر دیکھیں تھوڑا سا سرسری اور ایک لیمن کے نظریے سے بھی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، ایون کہ ایک دیہاتی اینگل سے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ آنے کی وجہ ہے بالکل ایسے ہی جیسے آپ کی طبیعت کے ساتھ ہوا تھا. جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ اچانک جو ایک سیٹنگ بنی ہوئی تھی کہ گرم خشک موسم کے بعد گرم تر موسم نے آنا تھا، لیکن اچانک ہوائیں چل پڑیں، اچانک بارش شروع ہو جائے تو وہ آگے جانے کے بجائے وہ پیچھے جانا شروع کر دے گا. تو آپ کے جسم کو بھی پیچھے جانا ہے پھر. ٹھیک ہے، تو پتہ لگتا ہے کہ وہ خشک سرد پر آ گیا ہے تو آپ کا باڈی کا ٹمپریچر کس پہ جائے گا؟ خشک اور گرم پہ. وہ اندر سے باڈی ہیٹ پروڈیوس کرنے لگ جائے گا جبکہ وہ تھوڑی دیر پہلے خارج کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ کیوں ہوا کہ بیرونی عوامل تبدیل ہوئے اور انسانی جو جسمانی اندرونی جو ہمارا جو بایولوجیکل کلاک لگی ہوئی ہے نا، جو آپ کا لائف ٹائم بھی جس میں لگا ہوا ہے، اور بایولوجیکل ایک کلاک ہوتی ہے جو آپ کو صحت اور ہر چیز کے بارے میں انٹیگریٹ کرتی ہے. یہ سائنٹیفکلی پروو ہے اچھا کہ بایولوجیکل جو کلاک ہوتی ہے تو اس میں آپ کی ٹائم اور آپ کی ایج اور سب کچھ اس کا ایک اندازہ لے لیتا ہے آپ کا جسم. اس کے حساب سے وہ ایکٹ کرتا ہے، ان توانائیوں کو ان مواقعوں پر استعمال کرتا ہے. تو بیرونی عوامل جیسے اثرات ڈال رہے ہیں ہمارے جسم پر، ایسے ہی موسم پر کیا اثرات ڈال رہے ہیں؟
فضا کے بیرونی عوامل. اب اس کو اب آپ جسم مان لیں. ہمارے فضا کو، فضائے بسیط جو ہے، اب آپ اس کو جسم مان لیں اور آپ یہ محسوس کریں کہ اب آپ اس کے اندر ہیں. ہاں، تو ہم کہیں گے کہ زمین کے اندر تغیرات کیسے ہو رہی ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے جسم میں تغیرات ہو رہے تھے بیرونی عوامل کی وجہ سے، اب ہم زمین کے اندر کے تغیرات پہ غور کریں گے. جس وجوہات کی بنیاد پہ زمین کا ایک نارمل سرکل تھا، کلاک وائز ایک موومنٹ تھی، اس میں تبدیلی آئے گی تو وہ موسمی تغیرات پیدا کرے گی. ٹھیک ہے. اگر فرض کریں، میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اپنے دوستوں میں کوئی گفتگو ہو رہی تھی، وہ جو پلانٹیشن ہوئی بہت کثرت سے، ہم نے کہا تھا کہ جو ہمارے پاکستان کا انوائرمنٹ جو جس پہ ابھی سیٹ ہے، اگر وہ 2 فٹ کا پودا لگاتے ہیں اور وہ 1 سال بعد جب وہ نیا موسم آئے گا تو وہ آکسیجن کا لیول بہت زیادہ بڑھ چکا ہوگا، نائٹروجن کا مقدار بڑھ جائے گی، تو وہ موسمی تبدیلیاں لائے گا، بارشیں پیدا کرے گا اور سیلابی کیفیت لائے گا. تو کیا ہوا؟ زمین میں آپ نے اس وقت کے روٹین سے ہٹ کے غیر فطری نہیں ہے لیکن اس وقت اس کی روٹین سے ہٹ کر تھا نا، اس لیے غیر فطری کچھ تبدیلیاں ہو جائیں بڑی تیزی سے. بھائی ایک دم سے جہاں پہ نائٹروجن ہونی چاہیے تھی، اب نائٹروجن کے دن چل رہے تھے، آپ نے ایک آکسیجن پروڈیوس کر دی. جن دنوں میں آکسیجن ہونی چاہیے تھی وہاں کاربن پروڈیوس ہونے لگ گئی. تو یہ ایک تو اس قسم کا سرکل ہے. نمبر 2، ہر علاقوں کے درمیان میں اللہ نے کچھ نہ کچھ رکاوٹیں کھڑی کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. صحرا سے میدانی علاقوں کے درمیان میں کچھ اتنے فاصلے اور اتنے مخصوص قسم کے نہ نظر آنے والے بیریئرز ہوتے ہیں کہ جو پورے کا پورا صحرائی موسم میدانی علاقوں میں داخل نہیں ہو پاتا. اس میں ہر چیز کی نمائندگی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں. اس میں درخت بھی ہیں، پودا بھی ہے، اس کی ڈائریکشن بھی ہے، زمین کا اینگل بھی ہے، سب چیزیں مل کے ان صحرائی ہواؤں کو میدانی علاقوں میں صحرائی انداز میں داخل نہیں ہونے دیتی. جیسے ہی وہ وہاں ٹکراتی ہیں تو فلٹر ہو کر میدانی انداز میں آگے آنا شروع ہو جاتی ہیں. ایسے ہی میدانی ہوائیں جب پہاڑی علاقوں کی طرف جاتی ہیں تو آگے بہت سارے فلٹرز لگے ہوئے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، تو ان کو تبدیل کرتے چلے جاتے ہیں. اگر ہم بہت تیزی سے درختوں کی کٹائی کریں گے تو وہ فلٹرز ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہاں سے جو گرم خشک ہوا آ رہی تھی اور پہاڑوں تک پہنچتے پہنچتے وہ گرم تر یا تر گرم بن جاتی تھی آکسیجن کے ملنے سے، پودوں کے اپنے ہوا کی وجہ سے یا اپنے اور بہت سارے کیمیکلز اس کی موجودگی کی وجہ سے. تو آپ نے درخت کاٹ دیے تو نہیں ہوں گے، یا آپ نے پہاڑ کے پہاڑ کاٹ دیے تو اس کی اب رکاوٹ نہیں ہے نا. تو وہ کیا ہوگا کہ وہ صحرا کی گرمی لے کر چلے جا رہی ہے اور وہ آ کے آپ کے پہاڑوں کے ساتھ جب پہاڑی علاقوں میں داخل ہوگی تو گو کہ وہ مکمل طور پہ صحرائی تو نہیں ہوگی ہوا، لیکن وہ پہاڑی نہیں کہلائے گی. تو کیا ہوگا؟ ایک مرض کی صورت میں ارد گرد کی فضا ریئیکشن دے گی. اس کو ٹھیک کرنے کا آٹو جو سسٹم ہے، جیسے باڈی کے اندر قوت مدافعت ہے، ایسی زمین کا بھی، فضا کا بھی ایک قدرتی نظام ہے کہ اس کے مطابق وہ ایکٹ کرے گی. ایک دم سے ہوائیں چلائے گی تاکہ ان فورن باڈیز کو باہر پھینکے، یا بارش برسے گی، یا برف لگ جاتی ہے کہ ان ہیوی پارٹیکلز کو لے کے وہ نیچے بیٹھ جائے. تو یہ ساری چیزیں موسمی تغیرات پیدا کرتی ہیں. ایک نمبر 1 یہ ہو گیا بیرونی عوامل میں سے. یہ ہو گیا اندرونی عوامل. پھر زمین کے اندر کے ہی عوامل، فضا کے اندر ہے نا ابھی ہم لوگ، جیسے جسم کے اندر تھے ابھی ہم. اب آ جائیں جسم کے باہر. جیسے جسم والے حصے میں نے جواب دیا تھا کہ جسم کے اندرونی انداز کیسے ہوا. اب آپ آ جائیں جسم کے باہر والے اثرات. بہت شدید قسم کی گرمی میں آپ کھڑے ہوں گے، لو میں کھڑے ہوں گے، اسکن ایک فلٹر کا کام کرتی ہے اور وہ نہیں کر پائے گی. اس کا اثر سیدھا آپ کے ہائپوتھیلمس میں ہوگا، جو برین کے اندر ایک تھرموسٹیٹ لگا ہوا ہے. تو وہ اس کو ریگولیٹ کرتے کرتے جب تھک جائے گا تو کیا ہوگا؟ آپ غشی کا شکار ہوں گے، آپ گر جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ بے ہوشی کا شکار ہو جائیں گے. تو بالکل اسی طریقے سے اب باہر کا جو رخ ہے زمین کا، وہ اوزون کے باہر سے آنے والی
اور اوزون سے نیچے کی لیئر سے زمین کی طرف آنے والی جو ویکیوم ہے اس میں تبدیلی کو برداشت کر رہی ہیں. وہاں کی کچھ کیمیکلز کمپوزیشن میں تبدیلی ہو جائے بڑی تیزی سے, چاہے کچھ بھی وجہ ہو. شہاب ثاقب اگر ہمارے مدار میں داخل ہونے کی کوشش کریں, ذرا بہت تیزی سے کاربن کی مقدار اور سلفر کی مقدار بڑھے گی تو بہت کچھ ہوگا, ٹھیک ہے. یا کشش ثقل کا اپنا ایک میکانزم ہے, اس میں کوئی تبدیلی آنا شروع ہو جائے سیاروں کے دباؤ کے تحت, تو بھی ایسا ہی مسئلہ. زمین کے بیرونی عوامل زمین کے باہر اثرات کر کے موسمی تغیرات پیدا کر کے آپ چونکہ اس کے اندر رہ رہے ہیں آپ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں. حل اس کا یہ ہے قدرت کا ساتھ دیں. قدرت جو کرنا چاہ رہی ہے وہ کریں, اس کے اگینسٹ نہ جائیں. معالجات کے معاملات میں جتنی دیگر طریقہ علاج ہیں وہ اس کے اگینسٹ پاور استعمال کرتی ہیں علاوہ طب کے. طب کہہ رہے ہیں کہ بخار پیدا کر کے کسی چیز کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ تعاون کیسے کریں گے آپ؟ مزید حرارت جنریٹ کر دیں. ہم کہتے ہیں گرم دوائی دی جاتی ہے پھر, تاکہ وہ جو ٹائم 3 دن میں پورا ہونا ہے تو وہ آپ جلدی سے دے کے 6 گھنٹے میں وہ مقصد حاصل کر کے قدرت کا تعاون آپ حاصل کرتے ہیں اور زمین اور آپ کا جسم بڑی تیزی سے ریئیکٹ کرتا ہے. بالکل اسی طریقے سے زمین کے ساتھ بھی معاملہ ہے. آپ جب قدرت کے ساتھ تعاون کریں گے, جہاں سے کٹاؤ کر کے پانی گزرنا چاہ رہا ہے آپ وہاں بلڈنگیں بنائیں گے تو بھائی کیا ہوگا؟ جن جگہوں سے وہ درختوں کو اکھاڑ کے لے کے جا رہا ہے ہوائیں یا پانی, تو آپ نے وہاں پہ ناسمجھی سے غیر معروف طریقے سے آپ نے وہاں درخت اگا دیے ہیں, ہے نا. تو اس کا مطلب ان جگہوں سے درخت ہٹانے ہیں جن ڈھلوانوں پہ درخت اگنا چاہ رہے ہیں, آپ وہاں اگائیں, آپ کو فائدہ ہوگا. یہ اس کا علاج ہو گیا کہ آپ نے قدرت کا ساتھ دینا ہے, سمجھنا ہے, خالی کچھ بھی نہیں کرنا. اپنی میکانزم کو چھوڑیں, جو قدرت کر رہی ہے بس آپ وہی کرنے کی کوشش کریں. زمین کے ارد گرد بھی وہی کروانے کی کوشش کریں جو وہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک بڑی مشہور کہاوت ہے ایک بزرگ کی, جدھر سب ادھر رب. شاید ہم نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی کہ ایک بزرگ کسی علاقے میں رہا کرتے تھے. کہاوتیں ذرا یہ علم کے لیے ہوتی ہیں کہ پتہ لگا کہ اس علاقے میں سیلاب آنے والا ہے اور سیلاب کو روکنے کے لیے سب لوگوں نے بڑے طریقے سوچے, اب کیا کریں, کچھ سمجھ میں نہ آئے. تو ان کا فلاں بزرگ ہیں, ان سے بھی مشاورت کی جائے, کیا پتہ اللہ کے ولی ہیں, کو اچھا مشورہ دیں. ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا بھائی سب اپنے اپنے پھاوڑا لے کر آ جاؤ, یہ سامنے جو ٹیلا ہے نا اس کو کاٹ کے دریا میں گرا دو. سب لوگ بڑے ناراض ہوئے کہ یار آپ کو اولیاء اللہ سمجھ کے ہم آئے اور آپ نے بڑی ناسمجھی کا مظاہرہ کیا, یہ تو نامعقول قسم کی بظاہر ایک یہ مثال دی. انہوں نے کہا جی ہم نے سیلاب ایسے ہی ٹلتے ہوئے دیکھے ہیں. بہرحال انہوں نے اپنا پھاوڑا لیا, باقی سب چلے گئے حفاظتی مقامات کی طرف انہوں نے رخ کر لیا. تو انہوں نے اپنا پھاوڑا لیا اور اس ٹیلے کو کاٹ کاٹ کے نا مٹی کو وہ پھینکنے لگ گئے دریا میں. سامنے سے چڑھتا ہوا جب دریا آیا, آتے آتے دیکھا جی سب لوگوں نے کہ اس نے اچانک رخ چینج کیا اور دائیں بائیں ہو کے نکل گیا. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ جی یہ کیا, جی آپ نے یہ کیسے کر دیا؟ بظاہر تو کوئی اس کا میکانزم نظر نہیں آ رہا, لیکن آپ نے یہ کیسے کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا بھائی جدھر رب ادھر سب. انہوں نے کہا یہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تھوڑا سا جو پریکٹس کی ہے اللہ کی راہ میں, تو اس میں یہ ہے کہ میں اللہ کی منشا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ اللہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اور اللہ کا نظام کیا کرنا چاہ رہا ہے. میں نے بھانپ لیا کہ شاید وہ اس رخ پر آ کر وہ پانی اس مٹی کے ٹیلے کو ساتھ لے کے جانا چاہ رہا ہے, تو جو وہ کرنا چاہ رہا تھا وہ میں نے کر دیا, بغیر تباہی کے ہماری بچت ہو گئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کیا, قدرت کا ساتھ دیا. بالکل اسی طریقے سے زمین کو سمجھنا ہے, ماحول کو سمجھنا ہے, اور جو اب ماحول کر رہا ہے اس کے ساتھ تعاون کریں, اس کے اگینسٹ جائیں گے کچھ حاصل حصول نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا. یہ میرا جواب ہے. بہت شکریہ سر. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال سر ہمارے پاس شبیر خان صاحب کا ہے. شبیر صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سر شک اور وسوسہ کیا ہے اور یہ کیسے اس پر کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے کہ مطلب اس میں زیادہ الجھے نہ.
دیکھیں قرآن میں ابتدا میں لا وہ ہے نا لا ریب بفی ہی، لا ریب کہتے ہیں شک کو، اور فی ہی کا مطلب ہے اس میں، اور وسوسہ ایک اسی کی برانچ ہے، اسی کا بغل بچہ ہے۔ جب شک پروڈیوس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ مختلف مدارج طے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ شک ایک دفعہ آتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، شک ایک دفعہ آیا، اس نے آپ کی ذہنی ساخت جب تبدیل کی تو اس کے بعد وہ جو ریپیٹ ہونا شروع ہوگا نا خیال، وہ خیال تو آ گیا شک کا، ٹھیک ہے۔ آپ کو جھاگ لگ گئی آپ کے دودھ کو، دہی کی، اب وہ دہی بنے جا رہا ہے سب کچھ نا، تو آپ کے جتنے بھی اب خیالات آ رہے ہیں اس شک کے زیر اثر آ رہے ہیں، تو وہ جب جس پورشن کو دہی لگ رہا ہے، جھاگ لگ رہی ہے نا، اس کے اظہار کو وسوسہ کہتے ہیں۔ تو اب آپ کے کیا ہوگا، آپ کے ذہن میں وسوسے آئیں گے، اندر کے خیالات، کہ یار کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، کہیں یوں نہ ہو رہا ہو، کہیں یوں نہ کر دیا جائے، ہے نا۔ تو شک آیا ایک دفعہ، اور وہ آیا آپ کے ماحول کی وجہ سے، آپ کی کمپنی کی وجہ سے، آپ کے محفل اور مجلس کی وجہ سے، شکی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، ناشکرے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کا اعلانیہ انحراف کرنے کی وجہ سے جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہی طرز فکر آپ میں منتقل ہونا شروع ہوتی ہے، تو وہ پہلا کام کرتے ہیں جھاگ کے طور پہ شک پروڈیوس کر دیتے ہیں، اور شک جو ہے نا پھر وہ ریپیٹ کرنا شروع کرتا ہے اپنے خیالات کی شکل میں، تو وہ وسواس بن جاتا ہے، اور پھر وہ آپ بے سکونی کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو علاج یہی ہے کہ آپ ان تمام چیزوں سے دور ہو جائیں، نہ شکرے کے قریب سے بھی مت پھڑکیں، ہر وقت ہے نا نہ شکری کرتے رہتے ہیں، نہیں جی بس بہت برے حالات ہیں، بہت برے حالات، اللہ کے سارے فضل ہیں، عادتاً وہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے وسوسے ہیں نا اصل میں، وہ اب وہ آپ کے اندر ڈال رہا ہے، وہ جھاگ آپ کے اندر ڈال رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہیں جو جن کے صالح اعمال نہیں ہیں یا اس کی کوشش نہیں کرتے۔ گناہ گار تو ہر کوئی ہوتا ہے، لیکن اعلانیہ گناہ گار نہ ہو، ہے نا، تو یہ تو اللہ سے بغاوت ہے، باقی نہ ہو، گناہ گار ہوں، توبہ تائب ہوتے رہتے ہوں، غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہیں، وہ تو چلے سب سے ہوتی ہیں۔ اعلانیہ جو باغی ہیں ان کی محفل سے دور رہیں، ان کی باتوں کو سننے سے اجتناب کریں۔ شک کے اوپر بنیاد بنا ہوا علم ہے، جادو ٹونا یہ وہ، بھیا آپ ان علوم کی طرف کیوں جاتے ہیں، ادھر بھی نہ جائیں، سنیں بھی نہیں، آپ پہ کچھ سب کچھ معطل ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے ان چیزوں کا اثر ہی نہیں ہو رہا جن کے علاج کراتے پھر رہے ہیں، شک اور وسواس کا، ٹھیک ہے۔ تو شیطان کا جو ہتھیار ہے جو انہوں نے آدم علیہ السلام پر بھی جنت تک میں استعمال کیا، وہ شک تھا، ٹھیک ہے۔ تو شیطان کا کیا وار ہے، کیا ہتھیار ہے، شک، وہ اور کچھ بھی نہیں کرتا۔ کہیں تو اس کے اوپر بھی ایک حکایت سنا دوں آپ کو، اس طریقے سے ایک حکایت ہے، کہا جاتا ہے کسی شہر میں کچھ فوجیں آئیں اور آ کے قیام پذیر ہو گئی کسی آبادی کے پاس، تو بہرحال وہاں سے ایک صاحب گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں شیطان گھوم رہا ہے، انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے کہا یار تو بڑا بہت ہی تو غلط قسم کی چیز ہے، تم تو اتنا شر فساد پھیلایا۔ انہوں نے کہا یار میں تھوڑی پھیلاتا ہوں، انسان خود پھیلاتا ہے، اور میں تو خالی جھاگ لگاتا ہوں۔ انہوں نے کہا مطلب، انہوں نے کہا وہ دکھاتا ہوں، میں تو خالی شیرہ لگاتا ہوں، اس نے لفظ استعمال کیا، میں خالی شیرہ لگاتا ہوں بس، باقی سب کچھ میکینزم ایسا بنا ہوا ہے خود بخود لوگ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا بھی وہ کیسے کرتے ہیں، انہوں نے کہا آؤ تمہیں دکھاتے ہیں۔ وہ اس کو چوک میں لے گیا، ایک حلوائی کی دکان تھی، اور اس حلوائی کے وہ جو جلیبیوں والا کڑھا تھا نا، اس میں سے انہوں نے وہ شیرہ نکالا اور ایک دیوار پہ لگا دیا۔ انہوں نے کہا آپ چپ کر کے دیکھتے رہو۔ تو اس شیرے کے اوپر ایک مکھی آ کے بیٹھی، اس مکھی کے پیچھے چھپکلی آئی، چھپکلی کے پیچھے بلی بھاگی، بلی کے پیچھے کتا بھاگا، وہ ایک کوئی فوج کے صاحب تھے وہ شہر میں اس ٹائم آئے ہوئے، تو ان کا کتا اس کے پیچھے بھاگا، وہ کڑھائی میں گر گیا اور جل گیا۔ ان کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے لڑائی شروع کر دی۔ تو یہ پہلوان جو تھے انہوں نے کہا تمہارا کتا گرا، تم نے تو میری جلیبی خراب کی، انہوں نے ان کو مارا۔ وہ چونکہ فوج کے صاحب تھے، انہوں نے پیچھے بیٹری کو حکم دیا تھا یہاں پہ آنا ذرا، تھوڑی دیر میں انہوں نے پورا شہر اڑا دیا۔ تو شیطان نے ان صاحب سے پوچھا، انہوں نے بتاؤ اس میں میرا کیا قصور تھا، میں نے کون سے گولے چلائے ہیں،
یا کیا کیا؟ میں نے تو خالی شیرہ لگایا. ٹھیک ہے. تو یہ جو شیرہ لگ رہا ہوتا ہے نا، یہ جو جھاگ لگ رہی ہوتی ہے، یہ شیطان کا ہتھیار ہے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، ہمارے لوگوں میں بھی تو ہے نا، آپ اچھے خاص بھلے خوشحال ہوتے ہیں، ان کو مافک نہیں آتا، ایک دم سے کہیں گے آپ کمزور لگ رہے ہو، یار اتنے پیسوں میں تم کیسے گزارا کر لیتے ہو، ہے نا. سمجھ رہے ہیں کہ وہ شیطان کے اعلیٰ بن چکے ہیں، بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو بس وہ وہی کام کر رہے ہیں، جھاگ لگا رہے ہیں. تو ان کی باتوں کو سنے ہی نہیں. ممکن ہو تو ان کی محفل کو برخاست کر کے اٹھ جائے، ان سے دور رہیں، اور ان خیالات کو پھر رپیٹ نہ ہونے دیں. جو دماغ میں ڈالا نا انہوں نے، آپ کے ذہن میں شک، تو اس کو رپیٹ نہ کریں. اس کو قرآن نے کہا ہوا خناس. ایسے لوگوں کے لیے کہا ہوا خناس، کہ جو دماغ میں نا شک پروڈیوس کر کے پھر وسواس پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میرا اس کا جواب ہے، اور یہ میں نے اس کا علاج بھی بتا دیا. جی نیکسٹ. بہت شکریہ سر. آج کے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں سر. آخری سوال بھی سید صفی احمد صاحب کا ہے. جی سر بھائی سوال پوچھیں. کہ سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ ذکر آتا ہے کہ اور جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو سر یہ جو ایمان میں اضافہ ہے یا جو ایمان کی جو کیفیات ہیں، یہ الہامی ہوتی ہیں یا یہ کوئی روحانی سالک یا کوئی عام انسان پریکٹس سے یا اپنی اس سے بھی اس ایمان کی جو حالت ہے اس میں حاصل کر سکتا ہے یا اس میں اضافہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں آپ نے شاید پچھلی کچھ ریکارڈنگز مس کی ہوئی ہیں. ہم نے بڑی تفصیل سے اس میں گفتگو کی تھی کہ ایمان جڑا ہوا ہے. جب بھی کسی کے سامنے ایمان رکھیں گے نا تو وہ جڑا ہوا ہے کس چیز سے؟ علم سے. ٹھیک ہے. اور اس علم کے 3 درجے ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. ان تینوں کا یکجا ہونا، ایک نقطے پہ مرکوز ہونا ایمان کہلائے گا. آپ سمجھیے گا میری بات کو. قرآن پاک نے جس طرح اشارہ کیا ہے، جب قرآن نے بہت ساری چیزوں میں کے بارے میں مبشرات بھی تو ہے نا، کہ آپ کو آنے والے اگلے خیالات جو ہیں وہ آپ کو آگے آنے والے حالات جو ہیں اس سے آگاہ کرتا ہے. تو اس وقت تک جب تک وہ حالات و واقعات نہیں آ جاتے آپ کے سامنے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اس بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایمان کی پختگی پر قائم ہیں. بے شک آپ کی تقویٰ کی وجہ سے آپ اس کے عادی ہیں، ماننے کے، لیکن ابھی وہ علم الیقین کی حد تک ہے. پھر وہ جو مبشرات، فرض کریے میں نے ایک ادھار لیا ابھی سمجھانے کے لیے مثال، کہ فرض کریں وہ مبشرات ہونے لگ گئیں جو بھی خوشخبریاں تھیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو اب ہو گیا یہ عین الیقین، آپ کے علم میں پہلے سے تھا، اب ہو گیا عین الیقین. اور حق الیقین کے اب وہ سب کچھ ہو چکی اور اب آپ اس چیزوں سے مستفید ہو چکے. اب میرے سامنے ایک صفی بھائی آ کے پوچھتے ہیں کہ جی یہ کیا ہوتا ہے، تو میں کہوں گا میں جانتا ہوں، میرے سامنے میرے ساتھ خود ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایمان آپ کے پاس پہلے سے تھا، لیکن ایمان کا اس جز میں بڑھوتری ہوئی کہ اللہ پاک آپ کو چاہے تو قبل از وقت مبشرات بھی دے سکتا ہے، سچے خواب کی شکل میں، خیالات کی شکل میں، سخارہ کی شکل میں، ہے نا. تو اب یہ آپ کے ایمان کی بڑھوتری کا سبب بن رہا ہے. تو ایمان کو میں یہ کہوں گا یہ ایک محنت کر کے بڑھانے والی چیز ہے. اور اللہ کا فضل اس میں کیسے شامل ہوتا ہے کہ وہ ان عین الیقین اور حق الیقین کے معاملات آپ کے سامنے لے آئے جا کے، آپ تاکہ آپ اس سے گزریں. اگر وہ لائے نہ تو اب آپ کیا کریں گے؟ قرآن پاک میں ہے کہ میں نے سجایا آسمان کو بروج کے ساتھ اور شیطان مردود سے اوجل کر دیا. ایسا ہی ہے. جب شیطان مردود سے اوجل کر دیا، مجھے آپ یہ بتائیے، اب آپ بے شک بولتے رہے کہ میرا اس پہ ایمان ہے، وہ علم الیقین کی حد تک ایمان ہے. اب اس میں بڑھے گا کیسے کہ آپ شیطانی چنگلوں سے نکل جائیں
اور آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا پتہ لگنے لگ جائے کہ یہ کون سے بروج ہیں جو سما میں اللہ میاں نے سجائے ہیں، ٹھیک ہے، یا بنائے ہیں. اور اس کے بعد شیطان مردود سے اس کو اجل کیا تھا. تو جب آپ اس کو دیکھ لیں گے، اس کی ساری کیفیات کو سمجھ جائیں گے، تو اب اس پورشن کے اوپر اللہ کی ان آیات کے اس پورشن پہ اب آپ کا ایمان بڑھ گیا. جب آپ نے اس کو دیکھ لیا، پہلے تو سنا ہوا تھا، سنا ہوئے تو ہم نے بھی سب نے ایمان لایا ہوا، تو وہ کس درجے پہ؟ علم الیقین کے درجے پہ ایمان کے، کہ جی ظاہر اللہ پاک نے فرمایا تو بھائی بالکل ایسے ہی ہوگا. لیکن ابھی آپ عین الیقین سے نہیں گزرے ہیں، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے گزرنا. وہ لوگ گزریں گے جن کو اللہ میں منتخب کرے گا. ہر بندہ ہر چیز سے نہیں گزرتا، علاوہ رسول اللہ کے یا انبیاء کے، ٹھیک ہے. تو وہ تمام ایمان کے تمام درجے، ان کے ہر چیز کا علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین سے وہ گزرے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ان کا وہ بڑا ہوا ہوتا ہے آلریڈی، جبکہ ہمارے ہاں ایسا بہت محدود ہوتا ہے، بہت محدود ہوتا ہے. فرض کریں اللہ ہمارا رازق ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے. ہمارے علم میں ہے کہ اللہ ہمارا رازق ہے، اور وہ کل جائے دکان ہی نہ کھلے، پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا اپنے وہاں اس کو پتہ لگے گا اس کا ایمان تھا اپنی دکان پہ، ہے نا. تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ پاک نے دکان تو بند کی، لیکن کوئی اور طریقہ سے کسی اور سسٹم کے تحت اس کا رزق پہنچا دیا اس کو. اب وہ بولے گا واہ واہ، اب عین الیقین بن گیا کہ واقعی اللہ رازق ہے، میری کی ہوئی کوششوں کو اس نے معطل کر دیا اور اپنے طریقے سے رزق دیا. اب وہ جب وہ ان رزق سے مستفید ہو چکا اور کہیں بیان کرنے کا وقت آیا، تو آپ اس کو جو مرضی کر لیں، اس ایمان کے درجے سے نہیں لا سکتے، کیونکہ وہ اس میں سے گزرا ہوا ہے. باقی جو لوگ نہیں گزرے، جنہوں نے اپنے آپ کو ٹیسٹ نہیں کیا ایمان کو اس طرح کا، تو وہ خالی علم الیقین پر قائم ہے. اس کے دو درجے ابھی رہتے ہیں. وہ جو ایک درجے پہ قائم ہے، وہ کچھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جو 3 درجوں میں قائم ہے. بے شک وہ اپنے طور پہ کہتے رہے ہم سب برابر ہیں، ایسا ہے اور ویسا ہے. بھائی بالکل برابر نہیں ہے. وہ علم کے 3 درجے اس ایمان سے اسپیسیفک متعلقہ ایمان کے تینوں درجے کے اوپر قائم تھا، اور آپ تو بھی علم الیقین پر اس پہ بھی آپ قائم نہیں ہیں، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ رازق ہے، اور اتنی دیر میں پتہ لگے کوئی اور آپ کے ذہن میں ڈال دے فلاں رازق ہے، تو کیا ہوا؟ ہے نا، وہ باس رازق ہوتا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ دیکھیں ہٹ جاتے ہیں اس سے. تو علم الیقین سے بھی ہٹ جاتے ہیں. یہ میرا آج کا جواب ہے. بہت شکریہ سر. آج کے سوالات کا یہاں سلسلہ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نئے سوالات کے ساتھ کل دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ سر. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا بھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ یا رحمان یا رحیم.